آپ کبھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ سنیں. بالکل نوجوان تھے, بڑے خوددار آدمی تھے, مال نہیں ہوتا تھا, بعض اوقات خرچہ نہیں چلتا تھا, لیکن اتنے خوددار تھے کہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے تھے. عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چراتے تھے اور اس سے گزارا جو ہے نا وہ چلتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ان کے پاس سے گزرے. یہ مکہ کی ایک وادی میں اپنی بکریاں چرا رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. تو عبداللہ بن مسعود سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس وقت انہیں بھوک بھی لگی ہے, پیاس بھی لگی ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا ادھر آؤ, تمہارے پاس یہ بکریاں ہیں. تو جی بکریاں, کہ ایسا کرو ان کا کچھ دودھ ہمیں بھیج دو, ان کا کچھ دودھ ہمیں بھیج دو. سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا جناب یہ عقبہ کی بکریاں میری بکریاں تو نہیں ہیں, اور میں اس کی اجازت کے بغیر ان کا دودھ آپ کو نہیں بھیج سکتا. تو صرف امتحان لینے کی غرض سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی عقبہ کون سا بھی تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہارا مالک تمہیں دیکھ تو نہیں رہا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مالک تو نہیں دیکھ رہا, وہ مالک تو دیکھ رہا ہے کہ نہیں, میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا, میں کیسے ان کا دودھ بیچ دوں بغیر اجازت کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ, ابھی یہ کلمہ کوئی نہیں پڑھا انہوں نے, مسلمان کوئی نہیں ہوئے, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک بکری کھڑی ہے, اس بکری کو الگ کیوں رکھا ہوا ہے, اس کو چرا نہیں رہے. ان کا جی یہ بانجھ ہو گئی ہے, اب اس کے تھنوں میں دودھ کوئی نہیں آتا. حضور نے فرمایا ہم کوشش کر کے دیکھتے ہیں. کہا جی کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا اور دودھ کا چشمہ جاری ہو گیا, دودھ کا چشمہ جاری ہو گیا. وہ عبداللہ بن مسعود حیران ہو گئے, بانجھ بکری, اس کا تو کبھی دودھ کا قطرہ نہ آیا, یہ اتنے چشمے کیسے چل پڑے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا علمنی مما علمک اللہ, مجھے وہ سکھائے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہوا ہے, مجھے وہ سکھائے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ سکھایا تھا, کوئی کلاس پڑھائی تھی, کوئی خطبہ دیا تھا, کوئی تقریر کی تھی, کوئی حدیث پڑھائی تھی, کوئی قرآن پڑھایا, کچھ نہیں پڑھایا. فرمایا انک لغلام معلم, یہ غلام آگے جا کے خود علم سکھانے والا بن جائے گا. کیا خوبصورت دعا. یہ جسے سیکھنے کا اتنا شوق ہے, ایک وقت آئے گا کہ یہ کیا ہوگا, یہ خود یہ نوجوان سکھانے والا بن جائے گا. اور میں اب اس پہ تفصیل میں نہیں جاتا, میں عبداللہ بن مسعود کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, میرا خیال ہے وہ کافی ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینہ میں فرمایا جس نے جبرائیل کے لہجے میں قرآن سننا ہونا وہ عبداللہ بن مسعود کا قرآن سننا. اللہ اکبر. جس نے جبرائیل کے لہجے میں قرآن سننا ہو وہ عبداللہ بن مسعود کا قرآن سننا. اللہ, اس نوجوان کو اللہ نے کس درجے پہ پہنچایا.